بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 32۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ روزہ انہوں نے پھل اور کھجوروں سے کھولا تھا اور اب وہ دونوں خمیری افغانی روٹی کے ساتھ پیاز گوشت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ چھوٹی سرخ اینٹوں کا 2 منزلہ گھر تھا۔ پیچھے 2 کمرے، برآمدے کے بغل میں رسوئی، اس سے آگے بیٹھک جس کا ایک دروازہ گلی میں کھلتا ہے، اور ایک گھر کے آنگن میں۔ گھر میں داخل ہوں تو بڑا لکڑی کا دروازہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ ماتھے کا جھومر ہوتا ہے۔ اندر داخل ہوں تو سیڑھیوں کے نیچے طہارت خانہ جس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو گھر کا چوبارہ آپ کا استقبال کرے گا۔ چوبارہ گلی کی طرف بنا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت مکان کسی سکھ سردار نے غدر سے پہلے بڑے شوق سے بنوایا تھا۔ اب یہ بابا جمعہ کی ملکیت ہے۔ مکین کون ہوا ہے اور مکان کس کا تھا؟ گھر کے آنگن میں بہت سارے پھولوں کے پودے گملوں میں سجے ہوئے تھے۔ گھر میں ہمیشہ بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی، کچھ تو پھولوں کی تھی اور کچھ ایمان کی خوشبو۔ بابا جمعہ کہتے سب سے اچھی خوشبو ایمان کی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مزہ نہیں آیا؟ بلال نے مٹی کی پلیٹ میں پیاز گوشت ڈالتے ہوئے بابا جمعہ سے کہا، جو کہ اپنی مٹی کی پلیٹ بالکل صاف کر چکے تھے۔ بلال تم بناؤ پیاز گوشت اور مزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جمعہ مسکراتے ہوئے بولے، مگر بات یہ ہے بھوک مرنے نہ دو۔ میں سمجھا نہیں۔ بلال نے تجسس سے پوچھا، مزہ بھوک کو زندہ رکھنے میں ہے، بھوک کو ختم کرنے میں نہیں۔ بھوک زندہ رکھو اور لالچ کو ختم کر دو۔ بلال اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ اس نے برتن اٹھائے، دسترخوان سمیٹا اور چٹائی کو لپیٹ کر رکھ دیا اور ہاتھ دھو کر آ چکا تھا۔ بابا جمعہ اپنے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اوپر انہوں نے ایک گرم لوئی لی ہوئی تھی۔ بلال ان کے سامنے لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلال صاحب، کمزور انسان بھوک سے مر جاتا ہے، راہب اور جوگی بھوک مار دیتا ہے۔ مومن کی بھوک ہمیشہ زندہ رہتی ہے، بھوک نیکی کرنے کی، اچھائی، صدقہ، خیرات، بھلائی کرنے کی۔ اگر پیٹ کی بھوک کی بات ہو تو اسے بھی زندہ رکھو، ختم نہ کرو، صحت مند رہو گے۔ وہ دونوں سرونٹ کوارٹر میں ایسے کھانا کھا رہے تھے جیسے باراتی کھاتے ہیں، حق سے، روب سے، منہ کھول کر دھڑلے سے۔ اسی وقت باجی غفورہ اندر داخل ہوتی ہیں۔ وے رج کے کمینے ہو، خسمانو کھانے ادھر غرق ہوئے نے، میں نے سارا گھر چھان مارا۔ باجی غفورہ بول رہی تھی، باجی آجا، بڑا مزیدار سالن ہے۔ SMS نے دعوت دی، تم دونوں سے کچھ بچے گا تو کھا لوں گی۔ باجی غفورہ نے جواب دیا، بلال صاحب نے تو عیاشی کروا دی۔ ڈی جے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، بلال نے پکایا ہے؟ باجی غفورہ نے محبت سے پوچھا، اگر بلال نے پکایا ہے تو آدھی روٹی کا سالن چھوڑ دینا۔ مگر ان دونوں نے پلیٹ صاف کر دی۔ باجی غفورہ نے دیکھ کر کہا، شودے نہ ہونتے یار ڈی جے، مزہ آ گیا۔ SMS نے منہ صاف کرتے ہوئے کہا، واقعی مزہ آ گیا۔ ڈی جے ڈکار لیتے ہوئے بولا، بلال صاحب کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے، بڑے ہیجلے بلال کے، ایک جاسوس اور دوسرا چمچا۔ باجی غفورہ نظروں سے تیر چلاتے ہوئے بول کر چلی گئی وہاں سے۔ جب باجی غفورہ پورچ کے پاس سے گزر رہی تھی تو بلال گاڑی سے اتر رہا تھا۔ باجی آپ میرے کمرے میں آئیں، بلال جاتے ہوئے بولا اپنے کمرے کی طرف۔ باجی غفورہ بلال کے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باجی وہ فریج میں آپ کے لیے پیاز گوشت رکھا ہے، وہاں سے لے لیں۔ بلال وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم جاتے ہوئے بولا۔ باجی غفورہ چند منٹ اس جگہ کو دیکھتی رہیں جہاں بلال کھڑا تھا، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ اتنے میں بلال کپڑے چینج کر کے آ چکا تھا۔ باجی غفورہ بلال کی موجودگی سے بے نیاز اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ باجی کہاں کھو گئی آپ؟ خیریت تو ہے؟ بلال مسکرا کر بولا، کچھ نہیں بیٹا، سوچ رہی تھی آج باجی جمیلہ زندہ ہوتی تو تمہیں دیکھ کر بڑا مان کرتی۔ حسرت بھری آواز سے باجی غفورہ بولی، باجی اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، مان نہیں۔ بیٹا تو بھی بڑا اور تیری باتیں بھی۔ ہمارے گاؤں میں بڑے میاں جی ہوتے تھے، بڑے سیانے، بڑے نیک، جس کو پھونک مار دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا، پر تو بغیر پھونک کے ہی بندے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھر بلال نے کہا فوزیہ کو، وہ فرض تو معاف کر دیتا ہے مگر قرض نہیں۔ توشی سارے دن کا حوال دادی کو سنا رہی تھی۔ آج اس نے دادی کے ٹانگوں کی مالش بھی کی۔ نوشی کہاں ہے؟ دادی نے پوچھا۔ وہ ماما کے ساتھ کسی پارٹی میں گئی ہے، توشی نے بتایا۔ کل ہم بھی تیل مہندی پر جوہر ٹاؤن جا رہے ہیں۔ جوہر ٹاؤن کون ہے جس کی تیل مہندی پر جا رہے ہو؟ دادی نے پوچھا۔ دادو وہ ہماری کلاس فیلو ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں اور نوشی، ڈی جے بھی ساتھ ہوگا۔ بیٹا کوئی سیانہ ساتھ ہونا چاہیے۔ ڈی جے ساتھ ہے نا دادو؟ جلدی نہ ہوئے تھے؟ بھلا ڈی جے کب سے سیانہ ہو گیا؟ سیانہ بیٹا جیسے گلشیر خان، جیسے بلال، دادو اور پاپا؟ توشی نے پوچھا۔ بیٹا تو وہ میرا ہے مگر سیانہ نہیں، لائی لگ ہے، اور لائی لگ اپنی عقل کم اور دوسرے کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، گلشیر خان جیسا ایماندار بندہ مل گیا تیرے باپ کو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ فون آیا تھا، 2-3 دن میں آ جائے گا تیرا باپ۔ اتنے میں بلال کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ دادو میرا موبائل روم میں پڑا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ توشی جاتے ہوئے بولی، کس سے ملا کر لائے ہو اسے؟ جب سے آئی ہے آنٹی عذرا ایسی ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ ڈاکٹر بٹ ایسا ہے، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ۔ نانی نے بلال سے پوچھا۔ نانو وہ میرا کلاس فیلو تھا کالج میں، پھر وہ چائنا پڑھنے کے لیے چلا گیا، آج اچانک ملاقات ہوئی۔ حیرت ہے، تمہارا بھی کوئی دوست ہے؟
नहीं वो दोस्त तो हाँ दोस्त है, बिलाल सोच कर बोला। कैसा है घर बार? देखने में खानदान लोग कैसे हैं? नानी ने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। डॉक्टर है, देखने में खूबसूरत है, शरीफ लोग हैं और खानदानी भी। बिलाल ने सारी तफसील बताई। बाप क्या करता है? कितने बहन भाई हैं? रहते कहाँ हैं? नानी ने फिर से तफसील पूछी। बाप तो फौत हो चुका है, लोहे का कारोबार करता था। 2 बड़े भाई हैं शादीशुदा और शादबाग के रहने वाले हैं। शादबाग का नाम सुनकर नानी और बिलाल ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर फौरन नजरें चुरा ली एक दूसरे से, जैसे दोनों के जख्म हरे हो गए हों। इतने में तोशी कमरे में वापस आ जाती है। खामोशी देखकर बोल पड़ी, ये लो, खैरियत तो है? आप दोनों इतने खामोश क्यों बैठे हैं? दादो मेरा ड्रेस उजरा आंटी ने दिया है, सूट तो बड़ा खूबसूरत है और महंगा भी लगता है। दादी ने मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लेते हुए जवाब दिया। हाँ मुझे याद आया, वो एक काम था तुमसे। तोशी बोली उजलत में। जी हुक्म फरमाइए। बिलाल धीमे लहजे में बोला, मेरी एक दोस्त है, उसे नौकरी चाहिए, टीचर है, बीएड किया हुआ है। क्या शादीशुदा है? बिलाल ने पूछा। पता नहीं, तोशी ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। और वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं उसके मुतालिक? बिलाल ने हैरत से कहा। मिस्टर बिलाल तुम्हारी साइकी तुम ही जानो, कल मैं उसे तुम्हारे ऑफिस भेज रही हूँ। मैं वादा कर चुकी हूँ, याद रखना। दादो इसे समझा दें वरना मैं। तोशी बिलाल को उंगली दिखाकर मसनूई गुस्से से चली गई। रख लेना बेटा, क्या फर्क पड़ता है, वादा कर बैठी है। नानी ने भी सिफारिश कर दी। नानो वो तो ठीक है, फर्क मुझे तो कोई नहीं पड़ता, मगर स्कूल का मामला है। जवान बच्चियां पढ़ती हैं, लोग एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। एक गंदी मछली, खैर सुबह देखते हैं। बिलाल एक जीरक इंसान की तरह बोल रहा था।